السلام علیکم ڈیئرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، میں کچھ تھوڑی سی سجیشن آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا یہ رشتوں کے حوالے سے۔ بہت ساری پرپوزلز ایسے ہیں جو بلا وجہ میں اٹکے ہوئے ہیں۔ پہلے تو میں بات کروں گا دوسری شادی والوں کی، میل کلائنٹس کی۔ دیکھیں، اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے نا تو خدا را پلیز اپنی ڈیمانڈز کو بھول جائیں۔ ارے یار، پاکستانی معاشرے میں تو ویسے ہی خواتین دوسری بیوی بننے پہ ایگری نہیں ہوتی، اوپر سے آپ لوگ ڈیمانڈ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب وہ اتنی خوبصورت ہو، اتنی ایجوکیٹڈ ہو، اب وہ جناب کچھ جاب بھی کرتی ہو، اور ساتھ میں وہ جناب اتنے کچھ پراپرٹی بھی لے کے آئے۔ اللہ کا خوف کریں یار، کسی غریب کو تحفظ دیں، کسی یتیم بے سہارا متعلقہ بیوہ اس کا گھر بسانے کی بات کریں۔ یہ کون سی بات ہے جو آپ اس طرح کر کے مختلف ڈیمانڈز آپ کے سامنے آ رہی ہیں میرے؟ میں اب اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ان باکس میں یہ باتیں کروں، بہتر ہے کہ میں یہاں پہ پبلک پلیس میں کروں تاکہ سب بہن بھائی سن لیں اور پلیز کوئی نصیحت پکڑ لیں اس معاملے میں۔ اور باقی جو بات ہے خواتین کی، تو اللہ ہی حافظ ہے بس۔ ایسی ایسی بیچاری پریشان حال خواتین مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، جب ان کو کوئی رشتہ دکھاتے ہیں، کوئی ایسا جو ویل سیٹلڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، خوبصورت ہو، خوب سیرت ہو، اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ کیا ہے جی؟ اس کی بیوی موجود ہے، بیوی ہے یا وہ کو ساتھ میں ایٹم بم لیے پھرتا ہے؟ افسوس ہے نا اس بات پہ۔ کس معاشرے میں رہ رہی ہیں آپ؟ کس دین کو فالو کر رہی ہیں آپ؟ کیا آپ ہندو کلچر کو فالو کر رہی ہیں، یا آپ اسلام سے اللہ نہ کرے استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ کو دلچسپی نہیں رہی ہے؟ تھوڑا عقل سے سوچ لیں کہ جو بندہ اپنی ایک بیوی کے ساتھ اس لیے گزارا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، اس کو رلاتا نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں کرتا، اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، اور رشتہ توڑا نہیں ہے اس نے، کیونکہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے برا فعل ہے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک طرح سے بڑا بیڈ آپشن ہے، اس کو آپ غلط سمجھتی ہیں۔ اس کی جگہ پہ کوئی ایسا بندہ جس کی بیوی کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ خوش ہو کے رشتہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ بس اس کی بیوی نہیں ہے نا، سنگل ہے نا، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا اس نے جو پہلی بیوی کو چھوڑ دیا ہے یا اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اس کو گھر سے نکالا ہے، اس کے ساتھ اس نے کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا، اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک چلے گا؟ جو ایک بار جرم کر لیتا ہے، کیا وہ بار بار نہیں کرے گا، دوسری بار نہیں کرے گا؟ آپ کو گارنٹی ہے اس بات کی؟ تھوڑا سا پلیز اس بارے میں غور و فکر کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنے والدین کے گھر میں بیٹھ کے بھائیوں پہ اور بھابھیوں پہ بوجھ بن کے ان کی باتیں سنتی رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا آپشن ایکسیپٹ کر لیں اور اپنا گھر بسا لیں۔ یہ آپ کی بھائی سے کی آپ سے گزارش ہے، آپ کو نصیحت ہے، آپ کو یہ میرا میسج ہے، پلیز مائنڈ نہیں کرنا میری بات کا، اپنا گھر بسا لیں، بہتر یہی ہے، بجائے اس کے کہ گھر میں آپ لڑتی جھگڑتی رہیں اپنے بھائیوں سے، بھابھیوں سے، والدین سے، اس سے کچھ نہیں ملنا۔ دیکھیں، رشتہ کرنے کے لیے کسی بندے کے حالات نہ دیکھیں، بلکہ رشتہ کرنے کے لیے بندے کا دل دیکھیں، اس کی صورت شکل کو بھی اہمیت نہ دیں، اس کے حالات کو بھی اہمیت نہ دیں، اس کا دل دیکھیں۔ اگر وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اگر وہ ایک مخلص انسان ہے، سیریس انسان ہے، رشتے نبھانے والا انسان ہے، تو وہ کبھی آپ کو رلائے گا نہیں، آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کی جگہ پہ اگر آپ کے ذہن میں یہی ڈیمانڈز رہیں گی کہ لڑکا بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہت زیادہ امیر ہو، تو وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ کتنے رشتے میرا خیال ہے کہ آپ لوگ دیکھ چکی ہیں، آپ نے اس کو پسند کرنا ہوتا ہے جو آپ کو ریجیکٹ کر دے، تو ایسا کب تک چلے گا؟ کیا ہمیشہ بس شادی کا نام ہی لیتے رہ رہے ہیں، کرنی نہیں ہے؟ میری باتیں تھوڑی تلخ ہیں، لیکن پلیز ان پہ غور کیجئے اور سمجھیے، اپنی ڈیمانڈز کو کم کیجئے۔ اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں جہاں بہت ساری ڈیورسی وڈو خواتین ہیں، اور لیٹ میرج ہی بہت ہیں،
جن کو رشتہ ملا ہی نہیں، شادی ہوئی ہی نہیں جن کی، تو ایسی خواتین ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ دوسری شادی کا، ایک سے زیادہ شادیوں کا کنسیپٹ پیدا کیا جائے۔ یہ باتیں چھوڑ دیں کہ فلاں بندے سے رشتہ نہیں کرنا، اس کی بیوی موجود ہے، یہ باتیں چھوڑ دیں اور اپنا گھر بسانے کی کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ میسج آپ کے لیے کچھ سود مند ثابت ہوگا۔ اللہ پاک مہربانی کرے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا یہاں پہ سمجھانا کہ میں جو باتیں وہاں پہ واٹس ایپ پہ ان باکس میں نہیں کر سکتا، وہ چلیں یہاں پہ ایک کھلی فضا میں کر لوں، تو ٹھیک ہے۔ ہاں، باقی جو نئے کلائنٹس ہیں پلیز میرا یہ چینل سبسکرائب کر دیں، اور اس کے علاوہ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0300 881 6614 0300 881 6614۔ مجھے امید ہے کہ یہ ڈیمانڈز والا چکر تھوڑا کم ہوگا اب، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انہی ڈیمانڈز کے چکر میں ایسی خواتین ہیں جو خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں، ان کے گھر میں روز لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی سے۔ تو اور ایک چھوٹا سا میسج میں لڑکی کے والدین یا اس کی فیملی کو بھی دینا چاہوں گا کہ پلیز اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہے تو اس کے اوپر رحم کھائیں، خدا کے لیے اس کے اوپر رحم کریں۔ اس بیچاری کا قصور نہیں ہے، وہ آپ کی غلام نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ کے پاؤں دباتی رہے۔ اس کا گھر بسائیں، اس کے لیے جو رشتے گھر آ رہے ہیں انہی میں سے کوئی اچھا آپشن دیکھ کے ایکسیپٹ کریں اور اس کو گھر بس جانے دیں، رحم کریں اس کے اوپر۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں، وہ کہتی ہیں بھائی ہم کیا کریں، کہاں جائیں، ہمارے گھر جو رشتہ آتا ہے ہمیں پسند ہوتا ہے، ہم کرنا چاہتی ہیں لیکن ہماری فیملی نہیں مانتی، اسی میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال کے ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا انسان ہے اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جو بالکل مسٹر پرفیکٹ ہو، جس میں کوئی چھوٹی موٹ کمی کوتاہی نہ ہو؟ یہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، آپ میں بھی ہوں گی، مجھ میں بھی ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے عزت و احترام کا رشتہ بنانا ہے، اور تبھی بنانا ہے جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے۔ تو اپنی بہن اور بیٹیوں کے حقوق آپ پہ فرض ہیں، سب سے پہلے ان کا خیال کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہیں، یہ آپ کے گھر کا فرد ہیں، انسان ہیں، ان کے سینے میں دل ہے، اس کا خیال کریں۔ یہ جانور نہیں ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں گھر میں رکھی ہوئی کہ آپ ان کو ایک جگہ پہ قید کر کے رکھیں اور بس ہمیشہ سمجھیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم سب نے مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ جس کی بیٹی، جس کی بہن 35-40 سال سے اوپر چلی گئی ہے اور ابھی تک ان میریڈ ہے، یا اس کو ڈیورس ہو گئی ہے اللہ نہ کرے، یا اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اب وہ بیچاری بیٹھی ہے، ایک 10 روپے کے نوٹ کے لیے بیچاری پریشان ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ میں ایک پبلک پلیس پہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں، کیا آپ کے گھر میں جو بہن بیٹی بیٹھی ہے، جس کا آپ رشتہ نہیں کر رہے ہیں، جس کی ایج 30 سال سے اوپر چلی گئی ہے، تو کیا اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اس کا جواب نہیں دینا؟ اللہ کا خوف کر لیں، اللہ کا خوف کر لیں، اور ان بیچاریوں کے اوپر رحم کھائیں۔ کسی عزت دار اچھے انسان کو دیکھ کے اس کا فرض ادا کر دیں۔ بہت شکریہ، مائنڈ نہ کیجیے گا میری بات کا۔ یہ موضوع اتنا تلخ ہے کہ مجھے لہجہ بھی تھوڑا سا تلخ رکھنا پڑا۔ دن رات میں یہی کام کر رہا ہوں، یہی دیکھ رہا ہوں میں کہ کوئی اچھا میچ بن جائے، میچ بنا کے دیتے ہیں، جناب لڑکی والوں سے ریجیکٹ ہو گیا، لڑکے والوں سے ریجیکٹ ہو گیا۔ کوئی ریزن ہونا، اتھینٹک ریزن ہونا، تو میں ضد نہیں کرتا۔ ایک میری عادت ہے کہ میں رشتہ کرواتے وقت کبھی بھی انسسٹ نہیں کرتا کہ آپ اسی جگہ پہ کر لیں، نہیں،
میں بھی سمجھتا ہوں ساری زندگی کا معاملہ ہے، جو چھوٹی موٹی بات ایکسیپٹیبل ہے یا اگنوریبل ہے اس کو تو خدا رہا اگنور کریں نا۔ میرے پاس 2-4 رشتے ایسے بھی پڑے ہیں، جب میں نے یہ میرج بیورو کا کیریئر سٹارٹ کیا تھا نا، اس وقت سے میرے پاس نوٹ ہے، سینکڑوں رشتے دکھا چکا ہوں ان کو، نہیں کیا ابھی تک۔ کیوں بھائی؟ شاید اس سے اچھا مل جائے، اس سے اچھا پھر آپ کو جنت میں ملے گا جا کے۔ پھر ایسا کریں، صاف کہہ دیں کہ بھائی ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، نہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں، کچھ نہیں ملنا، ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں ہمارے معیار کا رشتہ تو اس دنیا میں ملے گا ہی نہیں۔ اپنی ڈیمانڈز کو تھوڑا کم کر لیں، تھوڑا پلیز مہربانی کر دیں، یہ بہت ضروری ہے آج کے اس نازک وقت میں، آج کے اس ایسے معاشرے میں جہاں پہ خصوصاً میں دوسری شادی والوں کی بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ برائی بہت آسان ہے، برائی کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، مرد تھا، کر لیا اس نے، گرل فرینڈ بنا لی اس نے، تعلقات ہیں اس کے کسی اور عورتوں کے ساتھ، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چلتا ہے۔ اس کنسیپٹ سے باہر نکل آئیں پلیز، حلال رستہ کھلا چھوڑ دیں، نکاح کو آسان کر دیں، دوسری شادی کرنے والے کو ہوس پرست کہنا بند کر دیں، اس کے اوپر طنز کے تیر مارنا چھوڑ دیں۔ اور خواتین پلیز اس سلسلے میں دیکھیں، اگر میں نہیں کہتا کہ اگر آپ کو ان میریڈ رشتہ مل رہا ہے تو بالکل آپ ان میریڈ کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی ان میریڈ لڑکا، سنگل لڑکا نہیں مل رہا نا، تو اپنی عمر کو ضائع نہیں کریں میری بہن، عمر کو ضائع نہیں کریں، سکون سے جو آپ کو اچھا رشتہ مل جائے، چاہے وہ دوسری شادی والا ہو، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس میں آپ کا بھلا ہے، آپ کی بہتری ہے۔ پریشان نہیں ہونا میری بات سے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے الفاظ آپ کو برے لگے، اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا، میری کوئی بات آپ کی دل آزاری نہ ہو جائے میری کسی بات سے، میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن یہ موضوع اتنا سخت اور تلخ ہے اور اتنا ضروری ہے کہ مجھے اس پہ ذرا ڈٹ کے بولنا پڑا، اور میں اکثر بعض اوقات بولتا ہی رہتا ہوں اس موضوع پہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔